مسلمان تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی وبا سے، بیماری کی وجہ سے اگر کسی کو موت آ جائے تو وہ شہید ہے۔ اگر کرونا کی وجہ سے موت لکھی ہے تو ہمیں شہادت ملے گی۔ اصل میں یہ پکڑ کن لوگوں کی ہے؟ سن لو، یہ پکڑ ہے چائنا کے لیے اور ان کافروں کے لیے۔ چائنا کی حالت یہ تھی کہ چائنا مسلمانوں کے بچوں کو جیسے پیدا ہوتے تھے اپنی کسٹڈی میں، اپنے کنٹرول میں لے لیتا تھا۔ مسلمان کے بچوں کو ان کے پاس رہنے نہیں دیتا تھا۔ مسلمان بچوں کو لادین، بد مذہب اور اس کے بعد بدھسٹ وغیرہ بدھ بنایا جا رہا تھا۔ مسلمان روتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں اور یہ ہمارے بچے ہم سے کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ اصل میں ان لوگوں کی پکڑ تھی، اذانیں بند، نماز بند، مسجدوں کو تالے، کچھ نہیں کرنے دیتے، حتیٰ کہ قرآن پاک پر بھی پابندی تھی، نہ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، نہ گھر میں رکھ سکتے ہیں، نہ کہیں کسی اور جگہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، نہیں کرنے دیتے۔ یہ فرعون بن کر اوپر چڑھ گئے اور انہوں نے نقصان کیا۔ اللہ نے ان کو دکھایا کہ میری طاقت کتنی طاقت ہے۔ جب رب نے پکڑ فرمائی نا، یہی وہ لوگ تھے جو مسجدیں بند کرنے والے تھے، مسجدیں کھول رہے ہیں۔ وہ جو مسلمان کے بچوں کو پکڑ رہے تھے کہ ہم ان کو بدھ بنائیں گے، ان کو لادین اور بد مذہب بنائیں گے، انہوں نے وہ اپنے بچے واپس کیے، کہا ان کو قرآن پڑھاؤ، ان کو حافظ بناؤ، ان کو عالم بناؤ، بچے واپس کیے۔ پھر جتنی پابندیاں تھیں ساری اٹھا کر خود گھر گھر قرآن شریف دے کر آئے۔ پہلے گھر میں پڑھنے کی اجازت نہیں، گلیوں میں، چوراہوں میں، چوکوں میں، مسجدوں میں، سپیکروں کے اندر قرآن پڑھایا تاکہ قرآن پڑھو، وائرس بھاگ جائے، جو عذاب آیا ہم سے ٹل جائے۔ یہ ان لوگوں کی پکڑ تھی۔ اس کے علاوہ کن کی پکڑ ہے؟ سعودیہ جیسے حکمران ظالم اور جابر قسم کے لوگ ہم پر مسلط ہیں، ان کی پکڑ ہے۔ کیوں؟ کشمیر کٹ رہا ہے، یہ ابھی بھی مودی کے ساتھ اور اسی طرح امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا رہے ہیں۔ عرب امارات والے، دبئی والے آپ کے سامنے ہے کہ مودی کشمیر کو کاٹ رہا تھا، یہ مودی کے گلے میں ہاتھ ڈال رہے تھے، اس کو ویلکم کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے نا خوش آمدید کر رہے ہیں اور اس کو کر رہے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ایک پیغام بھیجا ہے، تمہاری پکڑ میں یوں کروں گا، تم کیا سمجھ بیٹھے ہو؟ ہمارے پاس تیل ہے، ہمارے پاس اقتدار ہے، ہمارے پاس حکومتیں ہیں، ہماری امریکہ سے یاری ہے۔ اللہ نے فرمایا جب پکڑوں گا تو یوں کرونا کی صورت میں پکڑوں گا اور گھر گھر میں وائرس بھیج کے تجھے ماروں گا، تمہارے پاس علاج بھی نہیں ہوگا جب میں تمہیں پکڑوں گا۔ آپ کے سامنے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیا کرونا کہے گا؟ ہمارا ایمان ہے، موت آئی تو ہم شہید ہیں۔ ہم خود نہیں کہتے ہمیں وبا لگ جائے، لیکن یاد رکھو یہ کرونا چائنا کے لیے ہے، امریکہ کے لیے ہے، سعودیہ کے لیے ہے، بھارت کے لیے ہے، اور پوری دنیا میں وہ لوگ جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں یا وہ مسلمان جو خاموش ہو کر مسلمانوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں، اللہ ان کو پکڑے گا۔ یہ ایک صورت ہے اور اس کی لاکھوں صورتیں اور بھی نکلیں گی۔ پریشان نہ ہو، کام کریں، کاروبار کریں، احتیاطی تدابیر ضرور اپنائیں، ہاتھ دھوئیں، گرم پانی پئیں، اپنے آپ کو صاف رکھیں، مسجدوں میں آئیں، اللہ توبہ کرے۔ اس سے اچھی موت اور کیا ہوگی؟ موت آ رہی ہے اور اللہ کا گھر ہو، اس سے بڑھ کے بزدل بندے دنیا میں تم نہیں دیکھو گے جیسے سعودی ہے۔ تکلیف آئی، ہر بندہ تکلیف آنے پر مسجد جاتا ہے، انہوں نے گھر ہی بند کر دیے، مسجدیں بند کر دی، مسجد نہ جاؤ۔ دلیر ہو تم، لوگوں نے روکا مسجد نہ جانا، مسجد اسی طرح بھری۔ داتا دربار بم جلانا جی، بڑے لوگ شہید ہوئے، لوگوں نے کہا اب سلام پڑھنے کوئی نہیں جائے۔ پورے رائٹ 1-1.5 گھنٹے کے بعد جب انہوں نے صفائی کی، کرفیو توڑا، لوگ چلے گئے، اسی سے ڈبل رش ہو گیا۔ کہتے یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ، نہ بم سے ڈرتے ہیں، نہ وائرس سے ڈرتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو گردوں سے اتر سکتے ہیں، قطار اندر قطار اب بھی۔